اب جو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب بھونکتے ہیں تو یاد رکھو سانپ کا کام کاٹنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ غار میں رہ کر کاٹے، چاہے وہ جہاں مرضی رہ کر کاٹے، اس کا کام کاٹنا ہی ہوتا ہے، اس کا کام زہر اگلنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں مرضی جس روپ میں بھی بیٹھ کر وہ جناب اپنے منہ سے زہر اگلتا رہے۔ میری نظر سے ایک ویڈیو گزری تو اس پر مناظرہ ہو رہا تھا کس بات پہ کہ جناب وہ کہتا ہے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مسلمان نہ ہونے پر میں دلائل پیش کروں گا، میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ وقت بھی دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ جناب ہم ان لوگوں سے مناظرہ کرنے بیٹھیں گے جن کے پاس اپنے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے باپ کو مانا ہے۔ وہ قرآن حدیث سے کوئی دلیل دکھا سکتے ہیں میرا باپ یہی ہے؟ نہیں دکھا سکتے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن میں وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری، اس کے بعد سب سے بڑی دلیل ہمارے لیے وہ ہے کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں یاروں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی دلیل ہم نے نہ کوئی ماننی ہے نہ ہمیں کوئی دلیل چاہیے، جب حضور نے رکھ لیا اپنے ساتھ۔ ہمیں کسی کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، جب نبی پاک نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے تو سارے جناب الفاظ بے الفاظ، سارے الفاظ سارے بے معنی، ہمیں کسی کا معنی نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ نبی پاک نے اب بھی ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ان کے یاروں کی شان۔ اگر کوئی آگے کہے گا کہ میں جناب ان کے مسلمان نہ ہونے پر دلیل جناب دوں گا تو ہم کہیں گے پہلے اپنے باپ کے ہونے کی دلیل دکھا، پھر ہم تیری کوئی دلیل سنیں گے۔ جب حضور نے ساتھ رکھ لیا ہے پھر تو کون ہوتا ہے بھونکنے والا؟ پھر تو وہ سانپ ہے جو اپنے منہ سے وہ زہر اگل رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت ادا فرمائے۔